دعا کریں گے انشاءاللہ اور سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا درس قرآن 2023 الحمدللہ. شروعات کرتے ہیں ایک بیوٹیفل حدیث سے الحمدللہ. یہ ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم الحمدللہ آج اس سفر میں درس قرآن کے 2023 کے رمضان کی پریپریشن میں سبحان اللہ ہم سب ساتھ میں ہیں الحمدللہ. اور ہم سب یہاں پر صرف ایک ہی مقصد سے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے اور اسی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ہم کو اکٹھا کیا ہے. اور ہم سب مل کر دعا کریں گے کہ ہماری یہ نیت کو اپنے لیے خالص کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جو ہے نفعمند علم میں اضافہ دے، آمین. ہماری زندگی اس قرآن کی برکت، رمضان کی برکت سے بھر جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ شروعات کرتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ساتھ دے کہ کہیں اور کچھ ڈسٹربنس نہ آئے. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. درود شریف سے سٹارٹ کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے اللہ کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے آج ہم بزی ہیں اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، تو اور اسی میں سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں. اور اس کی جزا یہ ہے کہ ہم کو کیا نازل ہوگی؟ سکینت نازل ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. رحمت سے ہم کو ڈھانپ لیا جائے گا اور فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں. اللہ ان کا ذکر ان کے پاس بیٹھے فرشتوں سے کرتا ہے اور دعا ہے کہ ہماری ذکر بھی انہی میں ہو جائے انشاءاللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتوں میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو آس پاس جو ہے گھومتے رہتے ہیں، مطلب یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. اور پھر جب ان لوگوں کو ایسی مجلس مل جاتی ہے اور ایسی مجلس پا لیتے ہیں جہاں پر لوگ اکٹھا بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہیں پر جمع ہو جاتے ہیں، اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اس جگہ کو، یہاں تک کہ ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں. اور یہاں تک کہ کیا ہو جاتا ہے، زمین اور آسمان کے بیچ کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو بھی اتنا رش اور ٹریفک کے ساتھ، جیسے نا ٹریفک ہوتا ہے ایک دم ایک کے اوپر ایک اس طرح جو ہے جمع ہو جاتے ہیں. تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں یہاں پر آئے ہیں، کیوں جمع ہوئے ہیں. کہتے ہیں ایسی مجلس جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ ایسی مجلس ہے جہاں پہ تمہاری تعریف ہو رہی ہے، تمہارا تکبیر ہو رہا ہے، یعنی تمہاری کبریائی بڑائی بیان کر رہے تھے اور تم سے کچھ سوال کر رہے ہیں اللہ. تو کہتے ہیں تو وہ مجھ سے کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے کیا سوال کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیری جنت کا سوال کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا ہی کیفیت ہو جاتی. اور پناہ بھی مانگ رہے ہیں یہ بندے جو ہے، پناہ بھی مانگ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہم سب جمع ہوئے ہیں یہاں پر ایک ہی مقصد سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جنت عطا فرما دے، اور جنت کے سوا ہم کو اور کسی چیز سے راضی نہیں ہونے والے. اور اسی طرح ہم پناہ بھی مانگتے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ لوگ آپ سے پناہ بھی مانگ رہے ہیں، مطلب پناہ چاہتے ہیں. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے کس سے؟ تو وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں. کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں دیکھا ہے. تو اگر دیکھ لیتے تو کیا ہی اس کی کیفیت ہوتی. اور پھر مغفرت بھی مانگ رہے ہیں. تو اللہ نے کہا میں نے ان کو معاف کر دیا. اور پھر فرشتے اس کے بعد کنٹینیو بھی کہتے یا اللہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایک بندہ گزر رہا تھا جس کو، وہ گنہگار بھی تھا اور جس کو کوئی مطلب نہیں تھا اس مجلس سے، لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر لوگ جمع ہوئے ہیں اور وہ بھی آ کر بیٹھ گیا ساتھ میں. تو اس کے لیے کیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ آ کر بیٹھ گیا اور سننے لگا. اس کے لیے کیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے میں اس کو بھی بخش دیا. تو سبحان اللہ، قرآن کو جو ہے، اللہ کی کتاب کو صرف پڑھنا اور اس کے ساتھ میں صرف
صرف سننا بھی، یہاں تک کہ اس بندے کا مطلب نہیں تھا کہ وہ نہ ہی جنت کا سوال کر رہا تھا، نہ ہی جہنم سے پناہ مانگ رہا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ کتنے غفور الرحیم ہے کہ اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی کتنی امپورٹنس ہے، قرآن کی مجلس کی کتنی امپورٹنٹ ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ جو جرنی، یہ جو سفر ہم نے سٹارٹ کیا ہے درس قرآن، تو انشاءاللہ اس کو ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے اچھے سے۔ اس کو نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم کو قرآن اور اپنی کتاب سے ہر سال، ہم حالانکہ ہر سال ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو ہر سال ہم کو جو ہے سبحان اللہ نئی نئی باتیں اس میں سے ہم کو سکھاتا ہے۔ پھر اللہ کی کتاب کی شروعات جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ یعنی کہ اوپننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے شروعات کی ہے، جس کی تلاوت انشاءاللہ ہم کریں گے، اس کے بعد اس کے بارے میں جانیں گے کہ کیا ہے۔ تو یہ درس قرآن جو ہوتا ہے یہ کیسا ہوتا ہے کہ مطلب ہم بہت تفسیر میں نہیں جاتے ہوئے ایٹ لیسٹ ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ ساری آیتیں ہم سب پڑھیں، اور آیتوں کے ساتھ اس کو جو امپورٹنٹ ورسز ہے، جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو ہمارے زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں اوپننگ، یعنی کہ کوئی چیز کے شروعات میں، ہر مطلب قرآن کی شروعات ہی نہیں بلکہ ہر چیز کی شروعات سے پہلے جو ہے ہم کو سورہ فاتحہ پڑھ لینا چاہیے۔ سورہ فاتحہ میں ہمارے لیے جیسے کہ نا کہ ہم ایک کچھ سوال کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں، ایک کنورزیشن ٹائپ کا چیز جو ہے سورہ فاتحہ میں پایا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے مروی ہے کہ ہمارے درمیان جبریل علیہ السلام تھے، جبریل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک زور سے آواز سنائی دی۔ آپ نے سر اٹھایا تو جبریل علیہ السلام نے مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر دیکھا کہ یہ آواز کیسی ہے، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن ہی کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے جو ہے ایک فرشتہ جو ہے نازل ہوا، فرشتہ اترا، اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی کبھی نہیں اترا ہے، یہ فرشتہ بھی کبھی نہیں اترا ہے آج سے پہلے۔ پھر سلام کیا اور کہا آپ کو دو نوروں کی خوشخبری دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، جس میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا ہے سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 ورسز۔ الحمدللہ، تو اتنا امپورٹنٹ اور اتنا اچھا گفٹ، کہتے ہیں نا کہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ کبھی نہ ہی کبھی وہ دروازہ کھلا، نہ ہی ایسی کبھی آواز آئی، اور نہ ہی کبھی وہ فرشتے جو ہے نازل ہوئے جو یہ گفٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے آئے تھے۔ تو اتنا امپورٹنٹ گفٹ ہے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 ورسز۔ اور سورہ فاتحہ بہت ہی خاص ہے، اور مفسرین نے اس کے جو ہے 36 نام گنوائے ہیں۔ ہم آج جو ہے اتنے ناموں کے پیچھے نہیں جائیں گے، انشاءاللہ اس کے آگے جو ہے کیا مطلب اس کے امپورٹنس کیا ہے وہ دیکھتے ہیں، اور جس کی فضیلت قرآن خود ہم کو بتاتی ہے کہ یہ کیا ہے، often repeated 7 verses ہے نا، سبع مثانی کہتے ہیں اس کو۔ اور یہاں پر شروعات جو ہے ہم کو قرآن کی ہمیشہ توز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے اس سے ہی شروعات کرتے ہیں۔
تو انشاءاللہ الرحمن اور الرحیم، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ عام ہے، اور رحمان کی جو صفت ہے اس سے، اور رحمان یعنی سب کے اوپر مہربان، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ہم کو پیدا نہیں کیا بلکہ ہمارے لیے ہمارا مالک بھی ہے، اور ہمارا رزق دینے والا ہمارا رب بھی ہے، ہم کو رزق بھی دیتا ہے، ہماری دیکھ بھال بھی کرتا ہے، اور ہماری ساری جو ضرورتیں ہیں اس کو پوری کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ موجود ہے، اور یہ عام ہے، سب کے لیے ہے، یعنی کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے سارے لوگوں کے لیے الرحمن جو صفت ہے اس کو بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح الرحیم جو ہے وہ خاص مومنوں کے لیے ہوتی ہے، اور اپنی رحمت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ دونوں نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو ہمارے لیے جو ہے بار بار ہم کو رحمت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ کا جو سٹارٹ ہے وہ بھی اسی دو ناموں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شروعات ہوتی ہے، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے ساری تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ ہم کو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو مطلب جو بھی چیز اگر آپ دنیا میں آپ کے آس پاس دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں بلونگ کرتی ہیں کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، رب العالمین کے لیے، اور ساری چیزیں جو ہے تعریف کرتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تعریف یعنی کہ محبت اور تعظیم کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرنا الحمدللہ میں آ جاتا ہے۔ پھر الرحمن الرحیم پھر سے ریپیٹ ہوا ہے، الرحمن عام طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کرنے والا، اور اسی طرح رحیم، الرحیم یعنی کہ مومنوں کے لیے خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرنے والا، قیامت کے دن جنت میں داخل کرنے والا۔ مالک یوم الدین، پھر کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی ہم کو عبادت کرنی ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہیں؟ مالک ہے یوم الدین کا۔ ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے ہم سارے مخلوق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا، اور سب کا مالک بن کر، بادشاہ بن کر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سامنے آنے والے ہیں، اور وہ کیسے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن کے مالک ہے، یعنی کہ اس دن اتھارٹی صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی چلے گی اور کسی کی نہیں چلنے والی۔ اور کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا دعا بندہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور تجھی سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ اس میں ساری جو شرک کی باتیں جو ہوتی ہیں نا، جو وہ ختم ہو جاتی ہے کہ ہم صرف اور صرف مدد کس سے مانگتے ہیں؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں، اور اسی کے لیے ہی ہماری عبادت کو خالص کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم بندے مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اب ہدایت کے بارے میں ہم کو ہمیشہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہدایت ہمیشہ مانگنے سے ہی ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا ہے، تب جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دیں گی، اور ہدایت دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کی طرف؟ سیدھے راستے کی طرف۔ ہمیں ٹیڑھ میڑھ ادھر ادھر نہیں جانا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی طرف، صراط المستقیم کے لیے ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کر دے، ہمیں جو ہے ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ اور اسی طرح ان لوگوں کا راستہ، بندہ کہتا ہے کہ ہم کو وہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات جو ہے خاص بندوں پر ہوتی ہے، اور ان میں کون کون آ جاتے ہیں؟
انبیاء، شہداء، صالحین اور نیک لوگ، ان لوگوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص انعامات ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو کس طرح کے انعام ملے، ان لوگوں کی طرح جیسے کہ انعام جن پر انعام کیا تو نے، کس طرح، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا تو نے، اور نہ ان کا جن پر غضب کیا۔ اور ہم کو اس طرح کا نہیں چاہیے جس کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، یعنی کہ تیرا غصہ نازل ہوا، وہ نہیں چاہیے۔ ہم کو صرف چاہیے کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو انعام جس کو دیا ہے اس کا راستہ ہم کو اپنانے کی ہم ہدایت مانگ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ہم کو جو بھٹک چکے ہیں اپنے راستے سے، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ ایسے بہت ساری قوم تھی جو بھٹک گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے، تو ان لوگوں کا راستہ ہم کو نہیں چاہیے۔ ہم یہ مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ پھر اسی طرح جو ہے اس کے بعد ہم کو ہمیشہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک طرح کا دعا ہے۔ اور اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ شروعات کرتے ہیں سیکنڈ نمبر کا سورہ، یعنی کہ سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ انشاءاللہ شروعات کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کو پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، یعنی کہ پڑھنے سے برکت ملے گی اور اگر چھوڑ دیں گے تو حسرت ہوگی۔ شیاطین اس سورہ سے بھاگتے ہیں اور جادوگر اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی کہ سورہ بقرہ کی اکثر جو ہے تلاوت ہمارے گھروں میں ہوتی رہنی چاہیے، کیونکہ شیطان اس گھر میں نہیں داخل ہوتا جہاں پر اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پروٹیکشن اپنے لیے بنا کر رکھیں، تو انشاءاللہ جو ہے سورہ بقرہ کی تلاوت ہمیشہ اپنے گھروں میں لگا کر رکھیں گے یا ریڈ کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہت بہترین سورہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر شروعات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں پرہیزگاروں کے لیے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے پرہیزگاروں سے مطلب کس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم کو مطلب ویری سیکنڈ ورس میں ہی ہم کو مطلب بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم قرآن کو لے کر بیٹھتے ہو اور اللہ کی کتاب کو لے کر بیٹھتے ہیں تو ہم کو یہ ہونا چاہیے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، کوئی شک، لا ریب فی، اس میں کوئی شک ہمارے دل میں ہونی نہیں چاہیے۔ ہمارا پورا کا پورا فیتھ اور ایمان جو ہے اس کتاب پہ ہونا چاہیے کہ اس کا ہر الفاظ، ہر ورڈ جو ہے ہمارے لیے ہی نازل ہوا ہے، ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی کے لیے ہی نازل ہوا ہے۔ اس میں جو بھی لکھ دیا گیا یہ ہمارے فائدے کے لیے ہی ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو ہمارے دل میں مطلب کوئی بھی شعور، کوئی بھی شک جو ہے اس میں ہونا ہی نہیں چاہیے کہ یہ کتاب میں کچھ بھی غلط یا جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ ساری چیزیں حق ہے اور حق کو ہم پہچاننے کے لیے جو ہے انشاءاللہ اس قرآن کو پڑھیں گے اور اس کے حساب سے جو ہے ہمارے اس کتاب کی ہدایت کے حساب سے، رہنمائی کے حساب سے اس میں جو احکامات ہے اس کو فالو کریں گے، اس میں جو منع کیا گیا ہے اس سے رک جائیں گے اور جو کرنے کے لیے کہا گیا اس کو کریں گے، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ ہمارے دل میں رہنی نہیں چاہیے۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے ہے، متقی کے لیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ متقی کی صفات کیا ہوتی ہے آگے کی آیتوں میں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو متقی کون ہے، ان کی صفات، ان کی کیریکٹرسٹکس بتائے گئے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور غیب کیا چیز ہے؟ جو ہماری ابھی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، جو چھپی ہوئی ہے،
جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے مومنوں کے لیے کہ آخرت میں جو ہے ان کو نظر آئے گا، اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جیسے کہ جنت اور جہنم، اور بہت ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیب کی باتیں ہیں، تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور قائم کرتے ہیں نماز۔ ویری تھرڈ ورس میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے نماز کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنا امپورٹنٹ ہے، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور قائم کرنا یہ الگ چیز، نماز پڑھنا ایک چیز ہے، قائم کرنا یعنی کہ ہمیشہ نماز کے لیے جو ہے حاضر رہتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کو چھوڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، قائم کرتے ہیں نماز، یعنی کہ صرف ایمان نہیں لاتے، دل سے ایمان نہیں لاتے، بلکہ اپنی اعضاء سے، اپنے باڈی پارٹ سے بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اس کو مطلب دکھاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی نمازوں سے، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کو دیا ہے۔ اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، تو جو کون ہے پرہیزگار، دو تین صفت تو تھرڈ آیت میں گزر چکی ہے، فورتھ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی کہ یہ قرآن، جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حکمت نازل کیا جو سنت کے طور پہ ہم کو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے جو ہے سنت یا حدیث جو ہم کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ایکشنز کے تھرو، جو بھی بول کر، جو بھی کر کے دکھایا، وہ ساری چیزیں جو ہے حدیث میں آتی ہیں، اور وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، ایک تو قرآن اور دوسرا سنت، جو اللہ کی طرف سے ہی آتا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں یقین سے مراد ایسی بات جس میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے، اس کو یقین کہتے ہیں۔ تو اسی لیے آخرت پر ایمان نہیں بلکہ کیا کہا گیا، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان نہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو متقی اگر بنیں گے، اور متقیوں کے اندر یہ صفتیں جو بیان کی گئی ہے اسٹارٹنگ کے 4 آیتس میں، اگر وہ ہمارے اندر ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، جو ہدایت آپ نے سورہ فاتحہ میں مانگی تھی، اور وہی لوگ کامیاب بھی ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کفر کرنے والوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور وہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہدایت کا معیار کیا ہے بتا دیا گیا کہ قیامت کی کنجی اور کی ٹو سکسیس کیا ہے، کہ اگر ہم جو متقی کی صفات بیان کی گئی ہے اس پر اگر رہیں گے تو ہم سکسیسفل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور جو سکسیسفل نہیں ہے وہ لوگ کون ہیں، جو کفر کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ اگر انسان ہدایت چاہتا ہی نہیں ہے، انسان چاہتا ہی نہیں ہے کہ کسی چیز پر ایمان لائے، کسی چیز پر یقین رکھے، خرچ کرے، نماز قائم کرے، کچھ نہیں کرنا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا کر دیتے ہیں، اور ان کو پرماننٹ ان کے دلوں میں کیا ہو جاتا ہے، سیل ہو جاتا ہے، اور ان کے دلوں پر کیا ہو جاتی ہے، مہر لگ جاتی ہے، کانوں میں مہر لگ جاتی ہے، اور ان کی آنکھوں پر کیا ہو جاتا ہے، پردہ، یعنی کہ سیدھا راستہ سامنے ہو کر بھی وہ لوگ نہ دیکھ پائیں گے، نہ سن پائیں گے، نہ ان کے دل تک وہ بات پہنچ پائے گی۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا کر لیتے ہیں اگر وہ ہدایت چاہتے ہی نہیں ہیں تو، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔
ٹھیک ہے. جب انسان کے اندر گناہ کی کثرت ہو جاتی ہے نا، انسان میں بہت زیادہ گناہ کرنے لگتا ہے، تب یہ حالات نظر آتے ہیں کہ ان کے دلوں میں، ان کے کانوں میں مہر لگ جاتی ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردے پڑ جاتے ہیں. پھر سامنے دکھنے والی چیز بھی، مطلب صاف صاف نظر آنے والی چیز بھی ان کو نہیں نظر آتی ہے، وہ لوگ اسی میں لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کچھ ایسے لوگ ہیں، ابھی کفر، ایک سب سے پہلے متقی، پھر کافر، پھر اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ہیں یعنی کہ منافق جو بیچ میں رہتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں بھی ذکر ہے. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، جبکہ نہیں وہ ایمان لاتے. وہ دھوکہ دیتے ہیں. کون؟ منافق. دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. وہ کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ ایک تو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ ایسا دکھائیں گے، جتائیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن وہ خود کبھی دل سے اس پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جو ہے ایمان نہیں لاتے ہیں. اور ایمان والوں کو تو بہت آسانی سے وہ لوگ جو ہے دھوکہ دیتے ہیں. یعنی کہ ایک فیس ہوتا ہے، ڈبل فیس ہوتا ہے ان لوگوں کا، سامنے دکھانے کے لیے ایک، اور ان کے اندر جو ہے الگ باتیں چل رہی ہوتی ہے. سامنے ایمان والوں کے سامنے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم اس پر ایمان لیتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ پیٹھ پیچھے جو ہے ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. ایکچولی وہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ پر آخرت کے دن پر وہ ایمان نہیں لاتے. وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے، مگر اپنے آپ کو اکثر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سامنے والوں کو الو بنا دیے ہیں، ہم نے دھوکہ دے دیا ہے. لیکن ایکچولی ریئلی اگر ہم دیکھے جائے تو وہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں اس بات کو سمجھتے ہیں. ان کے دلوں میں بیماری ہے. کون سی بیماری ہے؟ نفاق کی بیماری ہے، دنیا کی محبت کی بیماری ہے. یہ دو ریزن کی وجہ سے ہی یہ لوگ جو ہے ہمیشہ جو ہے منافقت کا لباس اوڑھ کر مطلب یہ جو ہے رہتے ہیں. ان کے دلوں میں بیماری ہے. سو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی. جب وہ خود چاہتے ہیں کہ وہ سچ میں ایمان نہیں لائے، سچ میں جو ہے یہ نہیں کرے، تو فالو نہیں کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر دیتے؟ اس بیماری کو ان میں بڑھا دیتے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اور یہ منافقوں کی کیریکٹرسٹک میں، جیسے متقیوں کی کیریکٹرسٹک میں جو باتیں آئی تھی، اسی طرح منافقوں کی کیریکٹرسٹک میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ کیسے ہوتے ہیں؟ جھوٹ بولنے والے رہتے ہیں، اور جھوٹ بول کر ہی ان کا گزارا ہوتا ہے. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں. صرف بولنے والی بات ہے. یہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جب جھوٹ بولنے لگتے ہیں، یہ جب دھوکہ دینے لگتے ہیں، یہ سب کرنے لگتے ہیں، تو یہ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ فساد پھیلانے لگتے ہیں. ان کی وجہ سے ہی فساد پھیلتا ہے. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف کیا کر رہے ہیں؟ اصلاح کر رہے ہیں. جبکہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یہ صاف جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. سن رکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے کہہ رہے ہیں، سن رکھو، بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، جیسے لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لائے. وہ سمجھتے ہیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو لوگ تقوی پر رہتے ہیں، ہدایت پر رہتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں بے وقوف، حالانکہ وہ خود بے وقوف ہوتے ہیں. سن رکھو، خود وہی بے وقوف ہے، اور لیکن وہ جانتے نہیں. اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہی ہوتا ہے ڈبل فیس رہنا. یعنی کچھ لوگوں کے سامنے کچھ اور پیش آنا، اور دوسروں کے سامنے، اپنے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے دوسری طرح سے پیش آنا. یہ ہوتا ہے منافق. اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے ٹو فیس، ڈبل فیس چہرہ ہوتا ہے ان کا، سامنے ایک اور پیٹھ پیچھے ایک. جب جب ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور ان کے شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، محض ہم مذاق کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے. وہ اندھے ہو رہے ہیں اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کی سرکشی میں بڑھاتے رہتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین. یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی تو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہدایت کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کے لیے کیا خرید لیا ہے؟ گمراہی خرید لی ہے. تو ان کی تجارت، جو بزنس وہ کرنے جا رہے تھے، جس میں وہ سوچ رہے تھے کہ ان کا کچھ فائدہ ہونے والا ہے، نہ کوئی اس کو فائدہ دے گا، نہ وہ ہدایت پانے والے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کئی مثالوں سے جو ہے سمجھاتے ہیں. دیکھو قرآن ایسی کتاب ہے نا جس کو بولتے ہیں نا کہ ایک عام کامن مین بھی جو ہے نا بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے. اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. بہت زیادہ بولتے ہیں نا اس میں ٹیڑھ یا میڑ یا کچھ اندر کی بات ہے باہر کی بات ہے، ایسی کچھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے صاف لفظوں میں اور ایسی ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں جو ہم کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. اسی طرح کی مثالوں میں سے ایک مثال جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے 17 نمبر کی آیت میں کہ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ بھڑکائی. یعنی کہ کیا کیا؟ سب سے پہلے ان کے اندر ایمان تھا، ایمان کی آگ تھی، آگ بھڑکائی، پھر آگ نے اس کا ارد گرد روشن کر دیا، پھر ایمان کی روشنی سے وہ لوگ منور ہوئے، روشن ہوئے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے چھین لی ان کی روشنی اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے. یعنی کہ قلب کا جو نور ہوتا ہے، نور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس لیے ہم کو ہمیشہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قلب کے نور کے لیے دعا کرتی رہنی چاہیے. اور وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا. نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نور، ہمارے دل میں نور مانگتے ہیں. ان کے دل میں ابتدا میں ایک نور آیا، لیکن جب دیکھا کہ دین پر عمل کرنے میں جو ہے دنیا میں بہت سارے نقصانات ان کو نظر آ رہے، دین کو فالو کرتے وقت، دین پہ چلتے وقت جو ہے ان کو بہت سارے نقصانات نظر آتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس روشنی کو، اس نور کو وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ایمان کی روشنی کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کو لپک لیتے ہیں. اور ان کے اندر کا پھر نور کیا ہو جاتا ہے؟ اپنے آپ سے بجھ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھین لی ان کی روشنی اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا. اب اندھیرے میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ روشنی میں ہوگا تو اس کی ساری چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ نظر آئے گی، وہ اپنا قدم اچھے سے رکھ سکتا ہے، وہ ساری چیزیں کلیئرلی دیکھ سکتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لیکن جب انسان اندھیرے میں آ جاتا ہے، جب اس کے سے ایمان کی روشنی چھن جاتی ہے، اندھیرے میں آ جاتا ہے، پھر وہ کچھ بھی دیکھ نہیں پاتا ہے، صحیح غلط حلال حرام کچھ نہیں اس کو نظر آتا ہے، وہ کچھ بھی کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھتے. وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں سو وہ نہیں لوٹیں گے. یا جیسے آسمان سے بارش، دوسری مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے جیسے آسمان سے بارش ہو، اس میں اندھیرے ہو اور گرج اور بجلی کی چمک، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ آسمان سے بارش، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات، کلیئر احکامات، حکم. اس میں اندھیرے ہو اور گرج ہو، وہ احکامات جو ہے ڈیفیکلٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور بجلی کی چمک، اور اس احکامات کو فالو کرتے ہوئے ہم کو مشکلات بہت سارے نظر آئیں گے. یہ انہی مشکلات کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ آسمان سے بارش ہو، اس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی کی چمک، وہ کیا کرتے ہیں؟ تو ایسے احکامات جب آتے ہیں، ایسے حکم جب آتے ہیں قرآن میں کہ تم کو فالو کرنا ہے، جو ان کو ڈیفیکلٹ لگتا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کانوں میں انگلیاں گھسا لیتے ہیں، ٹھوس لیتے ہیں. کڑک کے سبب
موت کے ڈر سے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے, مطلب دنیا میں ہم صحیح طریقے سے نہیں رہ پائیں گے, دنیا کو انجوائے نہیں کر پائیں گے, دنیا میں رہ ہی نہیں پائیں گے. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ اگر ہم دین کو پوری طرح سے فالو کرنے لگیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے, ہم دنیا کو انجوائے نہیں کر پائیں گے, دنیا میں جو طریقے سے لوگ چلتے ہیں ان کی طرح ہم نہیں رہ پائیں گے. بولتے ہیں نا لوگ جس طرح دنیا میں رہتے ہیں, جیتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, ویسا ہم نہیں کر پائیں گے. تو وہ کیا کرتے ہیں, کڑک کے سبب موت کے ڈر سے, اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے, جب بھی وہ ان پر چمکی وہ اس میں چل پڑے, اور جب وہ ان پر اندھیرا ہوا وہ کھڑے ہو گئے. اور اگر اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کی سنوائی اور ان کی آنکھیں, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اے لوگو, اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر خطاب کر رہے ہیں لوگوں سے, یا ایھا الناس, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو. جس نے تمہیں, کیوں عبادت کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم ہم کو کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ جس نے تمہیں پیدا کیا, ہم کو پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے, تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. پرہیزگار ہو جانا, لعلکم تتقون, پرہیزگار ہو جانا یعنی کہ تم بچ جاؤ, تم اپنے آپ کو بچا لو. کس چیز سے؟ گناہوں سے, برائیوں سے, خرابیوں سے, ہر چیز سے تم اپنے آپ کو بچا لو. اور اپنے آپ کو بچا کر کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے جو ہے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ضروری ہے, کیونکہ اسی نے تم کو پیدا کیا جیسے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا, اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت, اور بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے, یہ ساری چیزیں کس کے لیے بنی ہیں؟ یہ زمین کو فرش بنایا, زمین کو ہمارے چلنے لائق بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو کس طرح بنایا؟ ہمارے لیے پروٹیکٹنگ چھت بنایا ہے, روف بنایا. اگر آسمان میں ذرا بھی درار ہو جائے تو ہم یہاں پر جی نہیں پائیں گے, اسی طرح زمین میں بھی درار آ جائے تو بھی ہم اس میں چل نہیں پائیں گے. زمین کو فلیٹن کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, چلنے لائق بنا. حالانکہ زمین گول ہوتی ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر بھی ہم کو چلنے لائق بنایا ہے. گریویٹیشنل فورس دے کر ساری چیزیں جو ہے ہمارے لیے ہی, مطلب ہمارے لیے ہی سب چیزیں بنی ہوئی ہے. زمین کو فرش بنایا, آسمان کو چھت, اور آسمان سے پانی اتارا. اور صرف آسمان اور زمین کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا, بلکہ آسمان سے پانی برسایا, جو سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے, یعنی کہ برسات, یعنی کہ بارش. مطلب اگر وہ نہ ہو, بارش نہ ہو, تو ہمارے لیے زمین میں کچھ بھی, مطلب ہم اگا نہیں سکتے. ہم اگر کھیتی نہیں کریں گے, اگا نہیں سکیں گے, تو ہم کھائیں گے کیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا انتظام کیا ہے ہمارے لیے. زمین کو فرش, آسمان کو چھت, اور آسمان سے پانی برسایا پینے کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے پانی. پھر اس کے ذریعے پھل نکالے, تمہارے لیے رزق ہے, سو اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ, اور تم جانتے ہو. اور اگر تمہیں اس کلام میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایک چیلنج چھوڑ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا کلام, یعنی کہ اس قرآن کی جیسا کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندوں پر اتارا ہے, تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ. ایک صورت اگر تم بنا سکو تو بنا کر لے آؤ. اور یہ چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں چھوڑ رہے ہیں کہ ایک سورہ تک تم جو ہے اس طرح کی بنا نہیں سکتے, جو بولتے ہیں نا رائمنگ کے لیے پرفیکٹ ہے, سننے کے لیے اچھا ہے,
اور اس کا جو میننگ ہے وہ بھی ایک دم پرفیکٹ ہے. یعنی کہ ہر لحاظ سے جو ہے یہ کلام اللہ کا بہت ہی خوبصورت ہے، بیوٹیفل ہے، میننگ فل ہے، اور ہمارے سمجھنے کے لائق بھی ہے. تو الحمدللہ یہ چیلنج کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا، ایسا کچھ بن ہی نہیں سکتا. ایک صورت لے آؤ اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے کہ پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے. آیت نمبر 24، آیت نمبر 24. پھر اگر تم نہ کر سکو گے، یعنی کہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہ کر سکیں گے اور ہرگز نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو. اگر تم اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن کیا ہے؟ بہت ہی برا چیز ہے، یعنی کہ انسان اور پتھر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بچائے اس چیز سے، اس جہنم کی آگ سے ہم کو پناہ مانگتے رہنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. جب بھی قرآن میں اس طرح کی آیتیں آتی ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے تو ہم کو اس سے پناہ مانگ لینی چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب جنت کے بارے میں بات آتی ہے تو اس سے سوال کرنا چاہیے کہ اللہم انی اسألک الجنہ، ہم کو جنت عطا فرما. تو یہاں پر جو ہے اس آگ سے ڈرو. اگر اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ہو، اگر تم شرک کرتے ہو، تو کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے باغات ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں کس کے لیے؟ شرط ہے ان کے لیے جو کیسے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں. شرط ہے کہ ایمان لانا اور اس کے بعد نیک صالح عمل کرنا. عمل صالح کے لیے ضروری ہے 4 کمپوننٹس. ٹھیک ہے، 4 چیزیں اگر وہ ہو تو اس کو عمل صالح کہا جاتا ہے. اور عمل صالح کے بارے میں ہم اکثر جو ہے قرآن میں پڑھتے جائیں گے. ہمیشہ جو ہے ایمان لانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل صالح کرنے کے لیے کہتے ہیں. اور عمل صالح کے لیے ہم کو 4 چیزیں چاہیے. وہ کیا 4 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے تو علم، اور علم جو ہے حق والا علم، کریکٹ علم، ٹروتھفل علم. ٹھیک ہے، صحیح علم. پھر اچھی نیت ہونی چاہیے ہمارے اندر. تھرڈ جو ہے صبر ہونا چاہیے. اور فورتھ جو ہے اخلاص ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہماری عمل جو ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی راضی کرنے کے لیے، صرف اور صرف اسی کی رضامندی کے لیے، صرف اسی کو خوش کرنے کے لیے، اور کوئی دنیا کا فائدہ نہیں ہو. اخلاص کے ساتھ، پیورٹی کے ساتھ. تو یہ بہت ضروری ہے عمل صالح کے لیے. انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے باغات ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے. جب بھی انہیں اس میں کوئی پھل کھانے کو دیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے کا ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. یہ باغات ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے. جب بھی انہیں اس سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا وہ کہیں گے یہ ویسے ہی ہے جیسے ہمیں اس سے پہلے دنیا میں کھانے کو دیا گیا. یعنی کہ دکھنے میں جو ہے، شکل میں جو ہے، یعنی کہ باہر سے دکھنے میں وہ پھل ایسے ہی لگے گا جیسے کہ ہم نے دنیا میں کھایا ہو، لیکن اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا؟ مختلف ہوگا، ڈیفرنٹ ہوگا، جیسے ہمیں اس سے پہلے دنیا میں کھانے کو دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا تھا. اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہیں پاکیزہ. پھل اور بیویوں کا ذکر ہے، پاکیزہ، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور تیسری بہترین چیز جو ہم کو جنت میں ملے گی وہ ہے یہ کہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشگی کی زندگی، یعنی کہ ایک بار جنت میں داخل ہو گئے یعنی کہ اس کے بعد ریٹرن بیک نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں ہی رہیں گے. ماشاءاللہ. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین. بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ کوئی مثال، اگین مثال سے مثال بیان کرے جو مچھر جیسی ہو یا خواہ اس سے اوپر. ہم سب جانتے ہیں سائنٹیفکلی اور بہت سارے مائکروسکوپ کے تھرو جو ہے اس بات کو پروف کیا گیا ہے کہ مچھر ایک بہت ہی باریک انسیکٹ ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا ایک انسیکٹ ہوتا ہے جو اس کے اوپر ہو.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بیان کر رہے ہیں، اس کی مثال لیتے ہیں، اور اس مثال کو بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل شرماتے نہیں ہیں کہ جیسے یہ مچھر یا کھا اس سے اوپر بڑھ کر سو جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا، وہ اس سے بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس سے بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے نافرمان کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ جو لوگ اللہ سے کیا گیا عہد توڑتے ہیں، اب اور ایک کیٹیگری، سب سے پہلے متقی، سیکنڈ ہے کافر، تھرڈ ہے منافق، اب فورتھ ہے فاسقین۔ اب یہ فاسقین کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو لوگ اللہ سے کیا گیا عہد توڑتے ہیں، اللہ سے کیا گیا وعدہ جو ہے توڑ دیتے ہیں پختہ اقرار کرنے کے بعد، اور اس کو کاٹتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ فاسق لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو کیا کرتے ہیں؟ اس کو کاٹتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے جوڑے رکھو۔ اب یہ کون سی بات ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جوڑ کر رکھو؟ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے ماشاءاللہ صلہ رحمی کی۔ صلہ رحمی جو ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہم رکھتے ہیں، ایسا پیش آنا، ایسا ہم مطلب ان لوگوں کے ساتھ ریلیشن رکھنا، ریلیشن شپس کے ساتھ، کہ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے، حکم دیا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ دو چیزیں ہمارے لیے نا زیادہ ہو، زیادہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرے، ایک ہے رزق اور دوسرا ہے عمر۔ تو یہ دونوں چیزوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کو کرنا کیا ہے؟ تم کو صلہ رحمی کرنا ہے، اور صلہ رحمی ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اور کی کیا ہے؟ رشتہ دار سے اچھا سلوک، اور کب؟ جب وہ لوگ ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ رہیں تب بھی، اور جب وہ لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں تب بھی، دونوں حالات میں ہم کو جو ہے ان کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ۔ ایسا نہیں ہے کہ نا گیو اینڈ ٹیک، ہم کہتے ہیں نا اکثر ہمارے لینگویجز میں ہم یوز کرتے ہیں کہ گیو اینڈ ٹیک، میں رسپیکٹ دوں گی تب، مطلب وہ رسپیکٹ دیں گے تو میں رسپیکٹ دوں گی، ہے نا، وہ لوگ ہمارا خیال رکھیں گے تو میں ان کا خیال رکھوں گی، وہ لوگ اگر ایک بار دعوت دیے تو میں اس کے بعد دعوت دوں گی۔ یہ ایسا نہیں چلتا۔ صلہ رحمی اچھے حالات میں بھی اور برے، اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو بھی، اگر ہمارے ساتھ وہ اچھا سلوک نہ بھی کرے تب بھی ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن اچھا ہی ہونا چاہیے، ہر حال میں اچھا بنے رہنا، ہر سچویشن کے حساب سے چینج ہم کو نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کے اگر سامنے والا بد اخلاق ہے تو اس کے بدلے میں ہم اپنا جو ہے اخلاق کو چینج نہ کریں، ہم بھی بد اخلاق نہ بنے، بلکہ ہمارا اخلاق ہم کو کیا سکھایا گیا ہے، ہمارے ماں باپ نے ہم کو کیا سکھایا، ہماری کتاب، ہمارے اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو جو سکھایا ہے اسی میں ہم کو سٹک کر کے رہنا ہے، نہ کہ وہ لوگ جیسا کرے ویسے جیسے کرتے ہیں ویسا بڑھتے، ویسا نہیں ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے۔ ہم کو ہمیشہ ایک کی طرح سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، یہ ہم کو یہاں پر بتا دی گئی ہے۔ تو ایک ایکشن ورس ہے الحمدللہ، یہ ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اس پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صلہ رحمی کو پسند کرتا ہے، قطع رحمی پسند نہیں کرتا۔ حکم دیا ہے کہ اسے جوڑے رکھیں، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو، اور تم بے جان تھے سو اس میں تمہیں زندگی بخشی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، تم بے جان تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں مارے گا، یعنی کہ اس کے بعد ہماری موت آئے گی، پھر تمہیں جلائے گا، پھر واپس سے ہم کو اٹھائے گا، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے، اور سب کا سب، اور اس نے آسمان کی طرف قصد کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی زمین میں ہمارے یوز کے لیے، اور اس کے بعد آسمان کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ کر پھر ان کو ٹھیک بنا دیا۔ 7 آسمان، ایک لیئر نہیں ہے بلکہ 7 لیئرز، 7 لیئرز ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو پراپرلی جاننے والا ہے۔ اور جب
तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक नाइब बनाने वाला हूँ। अब यहाँ पर शुरुआत होती है आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा, जो सबसे पहले सूरह बकरा में यहाँ से यहाँ आयत नंबर 30 में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे इरादा करते हैं कि इंसान को बनाना चाहते हैं, आदम अलैहिस्सलाम को बनाना चाहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है फरिश्ते जो हमसे पहले के मखलूक है उनसे कहते हैं कि जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, कहा, ठीक है, इन्फॉर्म किया कि जमीन में एक नाइब बनाने वाला हूँ, एक रिप्रेजेंटेटिव बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा क्या तो उसमें बनाएगा जो उसमें फसाद करेंगे और खून बहाएंगे। फरिश्ते ये पहले से ही जानते थे कि इंसान को अगर बनाया जाएगा तो वो क्या करेंगे, फसाद करेंगे और जमीन में खून बहाएंगे। और हम तेरी तारीफ के साथ तुझको बेऐब कहते हैं। वो क्या कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला वन्नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिही, हम है ना तेरी हमेशा पाकीज़गी बयान करने के लिए, तेरी हमेशा तारीफ करने के लिए, तेरी हम्द करने के लिए हम मौजूद तो है, तो और एक मखलूक क्यों, मतलब उनका सवाल ऐसा था। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुकद्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत ही अच्छे से जवाब देते हैं कि हम क्या है, मुझे पता है कि तुम तो हो, लेकिन और उसने कहा बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, ठीक है। तो उसके बाद जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं उसने आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखाया। आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम का स्टोरी जो है, किस्सा जो है, अलग अलग जगह पर अलग अलग मतलब चैप्टर्स में डिवाइडेड है। हम मतलब ये कुरान की खूबसूरती है कि एक स्टोरी को एक जगह पर ही कंटिन्यू नहीं किया गया, बल्कि अलग अलग सूरत में, अलग अलग सूरह में जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग से एक एक चैप्टर्स को डाल दिया गया है, ताकि हमारी जो नेचर है, इंक्विजिटिव नेचर जो होती है, जानने की कोशिश करना कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, तो हर जगह पर हम देखें उसको और उसको पढ़कर जो है समझ उसको ये करने सिंक करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट ये बता दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। उसके बाद जो है उसको आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीज़ों के नाम सिखाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को, यहाँ से पता चलता है कि रिज़्क यानी कि खाने और पीने की चीज़ों को देने से पहले जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को दी है वो है इल्म, ठीक है। फिर उन्हें फरिश्तों के सामने किया, फिर फरिश्तों के सामने उनको प्रेजेंट किया, फिर कहा कि मुझे उनके नाम बतलाओ अगर तुम सच्चे हो। और फरिश्तों उसे चैलेंज किया कि तुम बताओ कि जो चीज़ों के नाम मैं पूछ रहा हूँ तुमको आता है क्या। तो उन्होंने कहा कि तू पाक है। क्या कहा, कालू सुबहानका ला इल्म लना, ला इल्म लना, हमको नहीं पता, तू पाक है, हमें कोई इल्म नहीं मगर सिर्फ वो जो तूने हमें सिखा लिया, बेशक तू ही जानने वाला हिकमत वाला है। उसने फरमाया ए आदम उन्हें उनके नाम बतला दे। फिर आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि सारे नाम बतला दो। जब उसने उनके नाम बताए उसने फरमाया क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं जानता हूँ छुपी हुई बातें आसमानों और ज़मीन की, और मैं जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। और जब हमने फरिश्तों को कहा तुम आदम को सिजदा करो, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नेक्स्ट स्टेप क्या किया कि सिजदा करने के लिए कहा फरिश्तों को। इब्लीस के सिवा उन्होंने सिजदा किया, उसने इनकार किया और वो तकब्बुर किया। सबसे पहला गुनाह ज़मीन मतलब सारे चीज़ों से पहले सबसे पहला गुनाह जो हुआ था वो था तकब्बुर, जो इब्लीस ने किया था। हमको तकब्बुर को एक गुनाह समझना चाहिए। तो जो इब्लीस ने किया कि उसने तकब्बुर किया, वो कहने लगा कि मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से बना है, तो मैं इसके आगे सिजदा नहीं करूँगा। सिजदा किया, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। और हमने कहा है आदम तुम रहो और तुम्हारी बीवी जन्नत में और तुम दोनों उसमें से खाओ जहां से चाहो इत्मीनान से, और न करीब जाना उस दरख्त के वरना तुम हो जाओगे जालिमों से। अच्छी चीजें देने के बाद भी, इल्म देने के बाद अल्लाह सुब्हान तआला ने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को एक चीज से खाली रोक दिया था, और वो क्या, एक दरख्त के पास मत जाना, ठीक है। फिर शैतान ने उन दोनों को फुसलाया। शैतान ने क्या किया,
وہ چاہتا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو نیچا دکھائے، آدم علیہ السلام کو کسی بھی طرح گرا دے. تو وہ چاہتا اس کی اس چیلنج کی وجہ سے وہ کیا کرنے لگا، پھسلایا اور پھر انہیں نکلوا دیا اس حالات سے جس میں وہ تھے. اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ، تمہارے بعض ایک دوسرے کے دشمن ہو. جیسے ہی وہ لوگ اس درخت کے نزدیک گئے تو وہاں سے فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ان کے گناہ کو پکڑ لیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زمین میں اتار دیا، نیچے مطلب جنت سے زمین میں اتار دیا. اور ساتھ میں کہہ دیا کہ تم اتر جاؤ، تمہارے بعض یعنی کہ شیطان اور انسان ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مدت مطلب ایک مقرر وقت تک زندگی ہے. اب زمین میں بھی ٹھکانہ ہم کو بنا کے دے دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ مقرر وقت تک، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت بھی جانتے تھے کہ قیامت کب آنے والی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پورا کیلکولیشن ہے، پورا حساب کتاب برابر ہے کہ کب انسان کو پیدا کرنا ہے، کب اس کا اینڈ کرنا ہے، کب قیامت کا دن آنے والا ہے، ایک مقرر وقت تک. پھر آدم علیہ السلام نے حاصل کر لیا اپنے رب سے کچھ کلمات. آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا احساس کیا، محسوس کیا کہ انہوں نے غلطی کر دی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مانگ لیا کہ کس طرح میں، کس ورڈ سے، کس الفاظ سے میں تم سے معافی مانگوں. پھر اس نے اس آدم کی توبہ قبول کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آدم کی توبہ قبول کر لی. بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی ہے انہوں نے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس دعا سے انہوں نے توبہ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توبہ قبول کی. یعنی کہ مانگو، توبہ طلب کرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، جس طرح آدم علیہ السلام کا توبہ قبول ہوا تھا. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، بس جب تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے سو جو چلا میری ہدایت پر، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو ہدایت کے جو ہے فائدے کیا بتا دیے گئے ہیں، نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوگا، نہ ہی اس کے اندر کوئی خوف ہوگا. تو 2 فائدے ہمارے لیے ہدایت کے بتا دیے گئے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہی دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اے بنی اسرائیل، اب یہاں پر سب سے بڑی قوم کے بارے میں، جس کے بارے میں اکثر جو ہے قرآن میں ذکر آتا ہے، وہ ہے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کی قوم بہت بڑی تھی، بہت زیادہ تعداد میں تھی، بہت سارے نبی ان کی طرف بھیجے گئے تھے، لیکن پھر بھی ان لوگوں میں بہت ساری خرابیاں تھی جس کے بارے میں ذکر کیا گیا. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ خرابی کی، تو اس کا مطلب ہے ہم کو کیا کرنا ہے، اس سے ایک سبق لینا ہے کہ جیسے اس قوم نے کیا تھا اس طرح کی غلطیاں ہم کبھی بھی ریپیٹ نہ کریں، ورنہ ہم بھی کیسے ہو جائیں گے، ولدالضالین میں ہو جائیں گے، جو گمراہ ہو چکے تھے. تو یہ ہے اور غضب، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب جن کے اوپر آیا تھا. تو بنی اسرائیل کے بارے میں یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی، اور پورا کرو میرے ساتھ کیا گیا عہد. میں تمہارے ساتھ کیا گیا عہد پورا کروں گا، اور مجھے سے ڈرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ اس بات کو جو ہے بتاتے رہتے ہیں کہ میرے عہد کو پورا کرو، اور کیا ہے، صرف مجھے سے ڈرو، اور اس پر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کیا، یعنی کہ کتاب پر، جو اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے اس کے کافر نہ ہو جاؤ، اور میری آیت کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لاؤ، اور جو مجھے سے ڈرو. دیکھو مدینہ میں جب یہ سورہ بقرہ مدینہ کی مدنی سورہ ہے، اور مدینہ میں جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو تب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے تھے کہ وہاں پر اکثریت قوم جو ہے کیسی تھی، بنی اسرائیل کی تھی، پہلے کتاب کی تھی. تو ان کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ قرآن ایک اللہ کی کتاب ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے. یہ جانتے ہوئے بھی اس بات کو چھپاتے تھے، کس کے لیے، اپنے فائدے کے لیے. تو اسی لیے یہاں پر کہا گیا کہ تھوڑی قیمت میں اس کو بیچو نہ، اور مجھے سے ڈرو، اور نہ ملاؤ حق کو باطل سے، اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو.
حق کو نہیں چھپانا ہے، اور تم قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکو۔ اہم ترین ہدایت اور عبادت کیا ہے؟ نماز ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایکشن ورڈز ہے الحمدللہ، کہ ہمارے لیے نماز کی ہدایت جو ہے ہر مطلب سورہ بقرہ سے ہی ہم کو بتا دی گئی کہ نماز کتنا امپورٹنٹ ہے۔ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ اور تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ بہت بیوٹیفل آیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهُمْ لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اور تم مدد حاصل کرو کس سے؟ صبر سے اور نماز سے، اور وہ بڑی دشوار ہے مگر کس کے لیے؟ عاجزی کرنے والوں پر۔ اور وہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے، یہ بھی ایک ایکشن ورس ہے 45 نمبر کا ورس، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نماز ان لوگوں پر ہی صرف بھاری ہے۔ تو ہم اپنے آپ کا خود کا جائزہ لیں کہ نماز اگر ہم قسمساہٹ کے ساتھ، یا ہم صرف نماز فار دا سیک آف نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ایسی ہی نماز پڑھ رہے فارمیلٹی کے لیے، ایسا نہیں، میکینیکل نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ایسا نماز ہونا چاہیے ہمارا ایک دم خشیت کے ساتھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ورنہ ہم بھی منافقوں میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور وہ یہی اسی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب، تم میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی دونوں زمانے والوں پر۔ سب سے زیادہ فضیلت ان کو دی تھی کیونکہ ان کے قوم میں ہی بہت سارے نبی آئے تھے، تو یہ بہت بڑا مطلب انعام تھا ان کے اوپر کہ بہت سارے میکزیمم پروفیٹس جو ہے ان کے قوم سے ہی آئے تھے، تو اس طرح کی فضیلت دی تھی۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کو کچھ بدلہ نہ بنے گا، اور نہ اس میں کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کوئی معاوضہ دیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب آیت نمبر 49، اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے رہائی دی، بہت بڑی نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی کہ بنی اسرائیل جو غلام قوم تھی ان کو آل فرعون سے نجات دی، بہت ہی خطرناک اور بہت ہی برا وہ سرپرست فرعون ان کا بادشاہ تھا، کرول بادشاہ تھا، اس سے رہائی دی۔ وہ تمہیں دکھ دیتا تھا برے عذاب، اور وہ تمہارے بیٹوں کو سب سے زیادہ اور خطرناک جو کام کرتا تھا فرعون، وہ یہ تھا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو رہنے دیتا تھا، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ بیٹوں کو قتل کرنے کا مطلب ہے کہ جنریشنز کو ختم کرنا، مرد نہیں ہوگا، لڑکے نہیں ہوں گے تو آنے والے جنریشن ہی ختم ہو جائیں گی۔ اس طرح جو ہے بہت برا کام جو ہے وہ کرتا تھا۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے پھاڑ دیا دریا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نجات جب بنی اسرائیل کو دی تھی تو دریا کو، سمندر کو جو ہے پھاڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خشک راستہ دیا تاکہ وہ لوگ پار کر کے چلے جائیں۔ پھر ہم نے تمہیں بچا لیا اور آل فرعون کو ڈبو دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے بچڑے کو ان کے بعد بنا لیا اور تم ظالم ہوئے۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام جو ان کے لیے نبی تھے، پروفٹ بن کے آئے تھے، ان سے کیا کیے تھے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو 40 رات کے لیے جو ہے بھیج دیا تھا احکامات دینے کے لیے، کتاب دینے کے لیے، تو ان کے پیٹھ پیچھے ان لوگوں نے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم ہوئے۔ اور پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد معاف کر دیا تاکہ تم احسان مانو، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور کسوٹی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، تاکہ تم ہدایت پالو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا بچڑے کو معبود بنا کر، تو تم اپنے پیدا کرنے والوں کی طرف رجوع کرو، پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو ہلاک کرو، اپنوں کو ہلاک کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ،
ہم تمہیں ہرگز نہ مانیں گے جب تک اللہ کو ہم کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ ہمیشہ جو ہے پریشان کرنے کے لیے بنی اسرائیل قوم، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو الگ الگ طریقے سے جو ہے نا سوال کر کر کے ان کو پریشان کرتی تھی، اور بہت ہی نافرمان قوم تھی۔ حق کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی وہ ہمیشہ جو ہے کویشچن کے اوپر کویشچن کرتے تھے۔ اور سب سے بڑا کویشچن ان لوگوں نے جو کیا موسیٰ علیہ السلام سے، کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے اپنے رب کو، اللہ کو۔ ہم نہ ہرگز نہ مانیں گے جب تک ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو یہ ہوتا ہے وہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر تمہیں بجلی کی کڑک نے، جب وہ لوگ دیکھنا چاہ رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بولتے ہیں نا تجلی جب کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو وہ لوگ دیکھ نہیں پائے، ٹھیک ہے، اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کیا تاکہ تم احسان مانو، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہربانی یہ کی تھی کہ ہمیشہ بادل کا سائبان ان کے اوپر رہتا تھا، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا، یعنی کہ کھانے کی چیز جو اچھی تھی، بہترین تھی، جو آسمان سے نازل ہوتی تھی۔ کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں دی۔ اور مطلب کچھ دیکھو نا، آسمان سے اگر بنا بنایا کھانا اگر مل جاتا ہے تو محنت ہی نہیں ہے رزق کو حاصل کرنے کے لیے، نہ کھیتی باڑی کرنی ہے، نہ کچھ کرنی ہے، آرام سے نا آسمان سے کھانا آ رہا ہے، ہم کو کھانا ہے۔ بٹ ان لوگوں نے پھر بھی نافرمانی کی، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر اس میں جہاں سے چاہو بفراغت کھاؤ، اور دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو بخش دے، ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور عنقریب زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ کچھ احکامات تھے، کچھ رولز تھے فالو کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن وہ لوگ اس کو فالو نہیں کیے۔ پھر ظالموں نے دوسری بات سے اس بات کو بدل دیا جو کہی گئی تھی انہیں، یعنی کہ جیسے کہا گیا ان کو سجدہ کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ہماری خطاؤں کو بخش دے کر کے کہتے ہوئے داخل ہونے کے لیے، انہوں نے نہیں کیا۔ پھر ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھو کتنے مہربان ہیں، کیا کیا ڈیمانڈ کیا، ہر چیز جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو دینے کے لیے دیا۔ پھر ہم نے کہا اپنے عصا پتھر پر مارو تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، یعنی الگ الگ ڈیوائڈ کر کے آلریڈی دے دیا، قبیلوں میں کوئی جھگڑا ہی نہ ہو، کوئی ڈسپیوٹ ہی نہ ہو، اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 12 الگ الگ چشمے، پہلے ایک عصا کے معنی سے 12 الگ الگ چشمے پھوٹ گئے تاکہ ہر قبیلہ اپنے اس کو جو ہے پہچان جائے۔ ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا۔ تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور زمین میں نہ پھرو فساد مچاتے۔ اور جب موسیٰ نے کہا تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، آسمان سے ریڈی میڈ کھانا ان کو نہیں پسند آیا۔ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرے کہ ہمارے لیے نکالے جو زمین میں اگاتی ہے کچھ ترکاری اور کچھ ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز۔ اس نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو ادنا ہے؟ ادنا یعنی کہ ایک دم معمولی ہے، اور ادنا ورڈ سے ہی دنیا بنی ہے، تو دنیا بھی بالکل کیا ہے، ادنا ہے، معمولی ہے، جس کے لیے ہم کو بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دم معمولی چیز جو زمین میں اگتی ہے اس کا ڈیمانڈ کر رہے ہو، جبکہ تم کو آسمان سے بہترین رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر رہے، وہ جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے۔ تم شہر میں اترو، بے شک تمہارے لیے ہوگا جو تم مانگتے ہو، اور ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور ناحق نبیوں کا قتل کرتے تھے، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے۔ بے شک جو لوگ، آیت نمبر 62، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور سابی، یہ الگ الگ طرح کے جو ہے گروپس ہیں۔ کون کون؟ یہودی، نصرانی اور سابی، جو ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر، اور نیک، یعنی کہ کسی کے نام، خاندان یہ ہونے سے، ٹائٹل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق کس کا پڑتا ہے؟ جو ایمان لائے اللہ اور روز آخرت پر اور نیک عمل کرے،
تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ تو نام کی وجہ سے کوئی خان ہے، کوئی سید ہے، یا کوئی کچھ بھی خاندان ہو، کوئی بھی نسل ہو، اس کے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، بلکہ فرق کس سے پڑنے والا ہے کہ تم اللہ اور روز قیامت پر یقین رکھو، ایمان لاؤ، اور پھر نیک عمل کرو، جس کے لیے 4 کمپوننٹس کا ہونا ضروری ہے جو پہلے ہم بتا چکے ہیں۔ اور ان پر خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے اقرار کیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور اٹھایا، جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ مضبوطی سے پکڑو، اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے، مطلب کتاب دینے کے بعد بھی وہ لوگ پھر گئے۔ بس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ اور البتہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی، تب ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ سبت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، سٹوری جو ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس دن سنیچر کے دن جا کر مچھلی نہیں کیچ کرنا ہے، لیکن وہ لوگ کیا کیے، مطلب بے وقوف بنانے کے لیے کیا کرتے تھے، پہلے سے جال بچھا کر آتے تھے۔ تو اس طرح کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مطلب دھوکہ دینا، یہ ایک بہت ہی بڑا مطلب گناہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا کہ وہ لوگ کیا ہو گئے، بندر ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے اسے سامنے والے کے لیے اور پیچھے آنے والے کے لیے عبرت بنایا اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ تو جو بھی انسیڈنٹس، جو بھی پہلے سے ہو جاتا ہے، پہلے کے لوگوں نے غلطیاں کی، اس کا مقصد کیا ہے یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ تاکہ لوگ جو ہے نصیحت حاصل کریں پرہیزگاروں کے لیے۔ اور جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے اور ایک حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ اب یہ جو ورڈ آیا نا بقرہ کا یہاں پر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ تم کو کیا کرنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ تو یہ جو بقرہ ورڈ ہے، اسی سے یہ سورہ کا نام بقرہ ہے، یہ انسیڈنٹ جو آیا ہے اسی سے جو ہے سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے کہ ایک بقرہ ذبح، ایک گائے کو ذبح کرنا ہے، لیکن ان لوگ اس پر جو ہے یہ نہیں ہوئے، سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے اس بات پر، اس حکم پر، اور ان لوگوں نے سوال پہ اوپر سوال کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے پوچھے کہ ہمیں بتلائے کہ کیسی ہو وہ۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی ہو۔ پھر جیسے جیسے سوال کرتے گئے ویسے ویسے جواب بھی آتا گیا۔ اس سے مطلب ہم کو پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں اکثر جو ہے زیادہ کویشچننگ کرنا، زیادہ سوال کرنا کتنی غلط بات ہے، اور ان کے درمیان زبان ہو، بس تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کلیئرلی کہہ رہے جو حکم دیا گیا صرف وہ کرو، جتنا سوال کرو گے اتنا کمپلیکیشن تمہارے لیے آ جائے گا، لیکن وہ لوگ اس پر مانے نہیں، سیٹل نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے پوچھے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتلا دے کہ اس کا رنگ کیسا۔ اب رنگ کے بارے میں اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ خوب گہرا ہو، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو۔ اب جتنا کویشچنز کیا گیا، جتنے کمپلیکیشن ان لوگوں نے سوال کر کے کیا، اتنا کمپلیکیٹڈ ہو گیا ان کو اس حکم کو ماننا۔ اب عمر کے لیے بھی دیکھنا پڑے گا، اور رنگ کے لیے بھی ان کو اس طرح کا رنگ کا گائے ڈھونڈنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے پوچھو کہ وہ ہمیں بتلا دے کہ وہ کیسی ہو۔ اب وہ کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ گائے میں ہم ہر اشتباہ ہو گیا، اور اگر اللہ نے چاہا تو بے شک ہم ضرور ہدایت پا لیں گے۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ سدی ہو نہ زمین جوتی، مطلب وہ کس طرح کی ہو، مطلب فریش ہو یا جوتنے والی، کھیت جوتنے والی ہو یا کیسی ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ سدی ہو نہ زمین جوتی ہو نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بے عیب، یعنی کہ وداؤٹ اینی، بولتے ہیں نا کچھ بھی داغ نہیں، کچھ نہیں، بے عیب ہونی چاہیے، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ وہ بولے کہ اب تم ٹھیک بات بتائے،
پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتے نہ تھے کہ وہ ذبح کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ کیوں نہیں کریں گے، ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ لوگ اس کو ذبح کریں گے. ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ جو ہے اکثر ان کو معبود جس کو بنانا تھا وہ اس طرح کے بچڑے، گائے کو، جانور کو جو ہے وہ لوگ اپنا معبود مانتے تھے. تو اس لیے جب حکم آیا ذبح کرنے کا تو یہ لوگ نہیں مانیں گے ایسا لگتا تھا، لیکن ان لوگوں نے کیا. اور جب تم نے ایک آدمی کو قتل کیا اور پھر تم اس میں جھگڑنے لگے اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا، تم چھپاتے تھے. تو جو ہے اس گائے کو ذبح کرنے کا ایک مقصد بھی تھا کہ ایک آدمی کا قتل ہوا، اس میں سے وہ لوگ جھگڑنے لگے کہ اب اس کا مطلب قاتل کون ہے، اس کا کیسے پتا چلے. تو اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے. تو اللہ ایک ریزن کے ساتھ کچھ کام کرتے ہیں. پھر ہم نے کہا تم اس مقتول کو گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گائے کو جو ذبح کیا تھا اس کا ایک ٹکڑا جو ہے اس مقتول پر، جس کا قتل ہوا تھا، اس کو مقتول کہتے ہیں، اس پر مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا. تو اللہ اسی طرح جو ہے اور ایک سوال کا جواب بھی دے دیے کہ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ مردوں کو پھر سے زندہ کرے گا. وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں تاکہ تم غور کرو. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے زیادہ سخت. اور بے شک بعض پتھروں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہے اور بے شک ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر دل کی کیفیت جو ہوتی ہے کس طرح ہوتی ہے اللہ کا کلام پڑھنے پر اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، کلمات اور قرآن کی باتیں پڑھنے کے بعد دل سخت ہو گئے تو وہ پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے زیادہ سخت. اور بے شک بعض پتھروں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہے اور بے شک ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں تو نکلتا ہے ان میں سے پانی. ٹھیک ہے، اور ان میں سے بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، پھر اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو. تو یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. تو دل کو بگاڑنے والی 5 چیزیں ہیں. ہر وقت ہم کو جو ہے سوشلائز رہنا، خواہش پرستی، اللہ سے بڑھ کے کسی کو محبت کرنا، اور زیادہ کھانا اور زیادہ سونا. یہ اگر 5 چیزیں اگر ہم اوائڈ کریں گے تو ہمارا دل میں بگاڑ نہیں آئے گا. تو یہ 5 چیزوں کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے. زیادہ سوشلائز نہیں رہنا ہے، خواہش پرستی ہمارے ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی غلط بات ہے، اللہ سے بڑھ کے کسی سے محبت کرنا یہ بھی غلط بات ہے، زیادہ کھانا اور زیادہ سونا. اگر یہ 5 کمپوننٹس اگر ہم لوگ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل میں کوئی بگاڑ نہیں ہوگی اور اس طرح دل جو ہے سخت پتھر جیسے نہیں بن جائیں گے. تو یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے الحمدللہ ہمارا نصف پارا، ہاف پارا. انشاءاللہ آگے جو ہے آپا کنٹینیو کریں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشوز جو ہوئے تھے سٹارٹنگ میں اس کی وجہ سے بھی، اور تھوڑا یہ ہو گیا. انشاءاللہ کل سے کریکٹ ٹائم پہ ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہم سب کو جو ہے کہنے سننے سے زیادہ جو ہے عمل کی توفیق عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.